علامہ صاحب آج کل ناموس رسالت کے حوالے سے جو دھرنے چل رہے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کہتی ہے کہ مذہب کے نام پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، تو ان گھڑے گھڑائے جملے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ پاک عز و جل ایسے غلیظ قسم کے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جو جھوٹ بولنے سے بھی نہ شرمائے اور دجل و فریب جو ہے وہ اس درجے کا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اپنے دعوے میں اتنی سچی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ دو طرفہ صورتحال میڈیا پہ کیوں نہیں آنے دیتی؟ بھئی جب دھرنے والوں کے خلاف اگر یہ زہر اگر رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ جناب وہ پتہ نہیں وہ کون سی کوئی انہوں نے کیا آفر ڈھا دی ہے ملک میں، تو آپ ان کو ہائی لائٹ کریں، آپ ان کو میڈیا پہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ لوگ جو ہے جب میرا جیسا میری مرضی والوں کو دکھا سکتے ہیں، وہ جو آنٹیاں موم بتی والی رنڈیاں ہیں جن کو این جی اوز کی ایڈ ہوتی ہے، وہ جو غلیظ اور فحش قسم کے نعرے ہیں ان کو آپ دکھا سکتے ہیں، آپ ہولی دیوالی ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں، آپ یعنی کہ غلیظ سے غلیظ چیزیں جو ہے وہ آپ میڈیا پہ دکھا سکتے ہیں۔ تو ناموس رسالت کے نام پر اور گورنمنٹ کو اس کا وعدہ یاد دلانے پر جو بھی عاشقان مصطفیٰ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں آپ کوریج کرتے لائیو؟ جب آپ لائیو کوریج کریں گے تو لوگوں کے سامنے سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یعنی کوئی انتہا کی جب کوئی بندہ بے حیا ہو جاتا ہے نا تو وہ اس درجے کا جھوٹ بولتا ہے۔ تیزاب ملا پانی آپ لوگ مجمع پہ ڈالیں، آپ ربڑ کی گولیاں ان کے ماریں، کسی کی گردن میں گھسے، کسی کی آنکھ میں گھسے، شیلنگ آپ کریں، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اسٹریٹ فائرنگ کریں، لاشیں گرائیں، اور لیکن آپ یہ سب کچھ دکھانے کی بجائے آپ جو سوشل میڈیا پر کوئی لوگ اگر اس کو دکھائیں تو آپ اس پر بھی پابندی لگا دیں، اور اپنے میڈیا پر آپ اگر کسی جگہ پر کوئی ہلکی پھلکی توڑ پھوڑ اس ریئیکشن میں اگر ہوئی ہے، اب وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ آپ ہی کے لوگوں نے کی ہے، وہ قادیانی اس میں بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، یا کسی اور شخص نے جو ہے وہ تیسری پارٹی نے جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، یا خود ریاست کے تحفظ کے جو ذمہ دار ہیں ان میں سے کسی نے ایسا کر دیا ہے۔ تو جب ایک چیز بالکل واضح نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے ایک آپ بالکل پوری کمیونٹی سنت کی جو ملک پاکستان کے بنانے والے ہو، اس کا تحفظ کرنے والے، ان کو تو آپ کنڈیم کر رہے ہو، ان کو بدنام کر رہے ہو، اور دوسری طرف آپ ان کو دکھانے کی بجائے جو ہے وہ جو کچھ آپ کی ون وے ٹریفک ہے اسی کو آپ سامنے رکھتے رہیں۔ اس کا تو صاف مطلب ہوا کہ آپ سچ نہیں بول رہے، کیونکہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ لائیو کوریج ہم کر رہے ہیں، تمام چینلز والے لائیو کوریج کر رہے ہیں۔ یہ 126 دن کا عمران خان کا دھرنا ہوا، کیا صبح شام ٹوٹل اس کی جو ہے کوریج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ اس وقت کون سا مقصد پیش نظر تھا؟ صرف یہ کہ 4 حلقے کھول دو، 4 حلقوں میں سے 1 کھول دو۔ تو لبیک یا رسول اللہ ہو یا عاشقان مصطفیٰ ہو، کیا ان لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ آپ بیلٹ باکس ہے وہ کھولے جائیں؟ یہ ان کا مطالبہ ہے؟ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ سیٹیں دیں، کوئی پراپرٹی دیں؟ ان کا تو وہ یہ مطالبہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ 5 مہینے پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا، پھر آپ نے ان بٹوین 17 فروری کو دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ڈیٹ کو، پھر 20 اپریل کو جو وہ پورا ہونا تھا، اس سے پہلے بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے، آپ جو تنظیم کے مین ذمہ دار ہے اس کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ یہ بتائیں عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہی ہے؟ اور اب بھی عوام کے زبانوں پر جو فرسٹ پریورٹی ہے، جو پہلا مطالبہ ہے، وہ یہی ہے کہ جو آپ نے سفیر کو نکالنا تھا کہ فرانس کے گماشتے صدر نے سرکاری طور پر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، تو سرکاری طور پر اگر تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ تم فرانس پہ حملہ کر دو تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہو نا کہ اس کے سفیر کو نکال دو۔ تو اگر آپ اس کے سفیر کو نکالنے کی بجائے 30-35 لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان کی لاشوں کو اگر آپ گرائیں، ہزاروں کو آپ معذور کر دیں، ان کے اوپر جو ہے وہ تیزاب والا پانی ڈالیں، آپ ان کو جو ہے وہ ڈنڈے سوٹوں سے ماریں بے دردی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جناب یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے، یہ جو ہے نا یہ ملک کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے، تو یہ تو پھر ایسے ہی ہو گیا کہ سڑک پہ چلتے آپ کسی کے جو ہے وہ یہ رکھ کے جو ہے وہ ایک تھپڑ لگائیں، اس کے بعد جب وہ آپ کو گریبان پکڑے تو آپ فوراً لوگوں کو اکٹھا کر لیں، دیکھیں جناب دیکھیں اس نے میرا گریبان پکڑا، یہ بدامنی پھیلا رہا ہے۔ تو سچ بتائیں بدامنی کس نے پھیلائی تھی؟ تھپڑ مارنے والے نہیں ہے، گریبان پکڑنے والے۔ اور خدا کے بندوں جب تم ان پر ٹوٹ پڑو گے بھوکے بھیڑیوں کی طرح، اس کے بعد ان کو اتنا بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رو پڑیں، وہ اتنی بھی اجازت نہیں کہ وہ آہو بوگا کر دیں، وہ اتنی بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھڑائیں، اپنے آپ کو ڈیفینس کریں۔ تو آپ ایسی سچویشن کریٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جس کے آپ کو یہ میسج آئے؟
جی جی کیا آپ ایسی سچویشن پاکستان کے عیسائیوں سے کر سکتے ہیں؟ یہودیوں سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو پھر یہ آپ پھر وہ ساری زندگی بھاشن کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے کوئی آپس کے اختلافات ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ جی کلمہ گو ہے، اور جب ہمارے جو ہے وہ کسی ہندو کے خراش لگ جائے تو آپ کہتے ہیں اقلیت جو ہے ہمارے مفہوج نہیں ہے، اقلیتوں کو بھی ہمارے تحفظ ہونا چاہیے، ہمارے نبی پاک تو ان کے سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو اب یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہمارے نبی پاک رحمت للعالمین نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر آپ ان کے لیے رحمت للعالمین کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جی صحیح. آپ بھی تو پھر رحمت العالمین نہ بڑھے نا. آپ ان کے ساتھ کوئی انسانوں کی طرح بات کریں، کوئی ان کو اعتماد میں لیں. آپ گولیاں چلا کس پہ رہے ہیں؟ آپ نے کن کی ووٹوں سے آپ یہاں آئے ہیں؟ کون سے آئین کا آپ نے جو ہے وہ حلف دیا ہے؟ کس آئین کی پاسداری کا حلف دیا ہے کہ میں آؤں گا تو اپنے ملک کو، یہ اس کو آپ تبدیلی کہہ رہے تھے، اور آپ اٹھ کے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے اور یوں ہے. یہ چھوٹا سا گروہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ ناموس سے رسالت ہے. ہمارے تو مسلمانوں نے تاریخ رقم کی ہوئی ہے کہ ایک مسجد بنانے کے لیے ایک اینٹ پہ ایک مسلمان شہید ہوا تھا. اور ہمارے 1965 میں اگر جنگ ہوئی تھی تو ٹینکوں کے لیے مسلمان لائن لگا کے کھڑے تھے کہ ہم بعد کے جو ہے وہ ٹینک کے نیچے لیٹتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو 1857 میں لائن میں لگے ہوئے تھے پھانسی لینے کے لیے، علماء بھی اور دیگر لوگ بھی. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. آپ اگر اس کو اس انداز میں دبائیں گے یہ نہیں دبے گی. کشمیر جو ہے 70 سال ظلم برداشت کر کے وہ دب گئے؟ نہیں. آپ لوگ پیچھے ہٹے، وہ تو نہیں دبے. لہٰذا یہ انتہائی بدترین طریقہ کار ہے جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. جب آپ یہ طریقہ کسی اور کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو آپ ایک مسلمان کو جس کا پہلا حق ہے اس ملک پر، لیکن آپ تو اس کو دوسرے درجے کے شہری کا جو حق ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نہتے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا کلاشن کوفے ہیں، ان کا کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ غیر ملکی ہے. 5 مہینے وہ خاموش رہے، تب تو وہ دہشت گرد نہیں تھے. علامہ خادم سہلوی صاحب کا جنازہ ہوا، 2.25 کروڑ بندہ اکٹھا ہوا، درخت کا پتہ تک نہیں توڑا. 60 لاکھ بندہ ممتاز قادری صاحب علیہ رحمہ کے جنازے پہ اکٹھا ہوا، ایک پتہ تک نہیں توڑا. تو آج وہ آپ کے نزدیک دہشت گرد بن گئے. اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے فراڈ پر کہ 5 مہینے میں یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ بل نہیں پیش کر سکے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا ہے، لیکن ایک دن کے اندر عاشقان مصطفیٰ کی تحریک نے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا. 30 سال سے صدر ضیاء کے دور کے گستاخان رسول جیلوں میں بند ہیں. پھانسی نہیں دی. ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دینے میں 1 منٹ لگائے انہوں نے. اصل چیز سمجھنے کی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اسلام کی نفرت ہے. اب وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کی نفرت کر لیں، اب چاہے اس کے پیچھے جو ہے یہود و نصارہ ہوں، قادیانی ہوں، کوئی ہوں، اصل پرابلم اسلام سے ہے. اب اسلام کو ڈائریکٹ گالی نہیں دی جا سکتی، لیکن چونکہ اسلام کو فرنٹ پر جو تحفظ ہے وہ تو علماء کا ہے، دیندار طبقے کا ہے. اور بلکہ میں تو یہ حیران ہوں کہ یار آپ مجمع کو دیکھو تو صحیح سوشل میڈیا، آپ کہیں گے یار یہ پینٹ شرٹ والے لوگ یہ جانے دینے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے کس طرح یہ نڈر ہو کے آئے ہوئے ہیں. کالج یونیورسٹیوں کے لوگ یار شہیر سیالوی صاحب کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ اسی طریقے سے جو جنرل حمید گل صاحب کا بیٹا عبداللہ گل ہے اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ جمہوریت کا رنڈی رونا آپ دیکھ لیں کہ یہی رہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جمہوری طرز حکومت کو لینا چاہتے ہیں. جمہوری طرز حکومت یہ ہے، اور جمہور کی رائے کا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں لگا اتنے دھرنوں سے کہ جمہور تم سے کیا چاہ رہا ہے. لیکن جب تمہارے اپنے مفادات کے اگینسٹ بات ہے تو تم اس جمہور کو جمہور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اس وقت تم کہتے ہو وہ چھوٹا سا طبقہ ہے. تو ہم اس چیز کے بالکل خلاف ہیں، کنڈیم کرتے ہیں بھرپور طریقے سے. شیم ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کا خون بلا عذر شرعی ظالمانہ انداز میں اس انداز میں بہا رہے ہیں، اور ان کی زبان جن کا خون بہا رہے ہیں ان کی زبانوں پہ لبیک یا رسول اللہ ہے. ان کا مقصد صرف اس گماشتے کو نکالنا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. لیکن نہ تمہیں رمضان کا احترام ہے، نہ تمہیں مسلمانوں کا احترام ہے. اور ظاہری بات ہوگا کیسے جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا جن لوگوں کے دلوں میں احترام نہ ہو تو غلامان مصطفیٰ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تمہارا ان کو کس طریقے سے ہو سکتا ہے. صحیح بات.
علامہ صاحب گورنمنٹ کو اپنی ریٹ کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، ریٹ کی بہت فکر ہوتی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، جب عمران خان کا 126 دن کا دھرنا تھا جی جی اس وقت گورنمنٹ کو اپنی ریٹ کی فکر نہیں تھی؟ جب یہی عمران صاحب اپنے بجلی کے بلوں کو پھاڑ رہے تھے، سول نافرمانی تحریک چلا رہے تھے، شیخ رشید صاحب آج ان کی لینگویج ہی اور بدلی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت کہتے تھے فیصلہ آباد بند کر دو، لاہور بند کر دو، کراچی بند کر دو، آگ لگا دو، جلاؤ، گھراؤ، یہ سب کچھ. اس وقت کون سی ریٹ تھی جی؟ کوئی دین مذہب بھی ہوتا ہے یار بندے کا، تو بندے کو اپنا پیچھا بھی دیکھ لینا چاہیے. اور وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس اسٹیٹ کو ریٹ چیلنج نہیں کی جا رہی تھی؟ بالکل کی جا رہی. تو پھر اس وقت جو ہے وہ آج پھر کیوں یہ یاد آ رہی ہے؟ جب بے نظیر کا قتل ہوا تو پورا سندھ کو جب آگ لگا دی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، وہ تھی توڑ پھوڑ، اسے کہتے ہیں توڑ پھوڑ. لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے بے نظیر کی ہمدردی میں زرداری کو پروموٹ کیا. اور یہاں پہ تو کسی زرداری نواز اور عمران کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہاں تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، جن کے قدموں کے صدقے کائنات کو عزتیں ملی ہیں. آپ لوگوں کو یہ ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ پھر یہ اگر ریٹ اتنی چیز تو ریمنڈ ڈیوس نے جب لاہور کی سڑکوں پہ لائیو بندے مارے تھے، ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج کی ہے کہ آپ کے ملک میں آگے ایک بندہ جو ہے وہ لائیو بندے مار رہے. آپ نے کرنا جوزف نے گاڑی کے نیچے بندے کو دیا، اس کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے کلبوشن کو آج تک پھانسی نہیں دی، ممتاز قادری کو پھانسی دے دی ہے. اور آپ نے جو ہے جب چھوڑنے پہ آئے ہیں تو آسیہ گستاخہ کو آپ نے چھوڑ دی ہے، جس کو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، دو کورٹوں نے اس کو پھانسی سزا دی. اور یہ چھوڑ کے آپ نے لوگوں کے لیے سوالیہ نشان کھڑا کیا کہ آج کے بعد اگر کسی کو سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ ججوں کا ملے اس کو بالکل نہ تسلیم کرے. کیوں؟ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے پتہ لگے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں نے غلطی کی تھی. فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرا تھا، بالکل ایسے جیسے آصف گستاخہ کا کیا. اس وقت 500 دھرنے آپ کو نظر نہیں آئے، اس وقت آپ کو لوگوں کا موقف نہیں نظر آیا. لیکن آپ اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں تو لوگوں کے آنکھوں میں دھول نہ پھینکیں، لوگوں کو جس انداز کے جو ہے وہ ہیرے پھیرے نہ دے کے ان کو خراب کریں. خدا کا واسطہ ہے اس قوم کا کو خیال کریں، بلکہ قوم کا نہیں خیال کرنا نہ کریں. کم از کم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا ضرور خیال کریں. غیرت مند قومیں اپنے نظریات کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ وہی ہے جس کی بیس پر ہمارا ملک بنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جب یہ ریٹ بہت ان کی وہ ایٹومیٹک قسم کی ہے، جب دل ہوتا ہے وہ ریٹ جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، جب دل ہوتا ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے. اصل چکر یہ ہے کہ وہ ریٹ صحیح اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو. بس علامہ صاحب یہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ دھرنے کے اندر نہیں جا رہے تو وہ کیسا عشق رسول ہے ان کا، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بھی کنفیوژن دور کر لیں. احتجاج کرنا یہ بھی ایک عشق رسول کا اظہار ہے، لیکن صرف احتجاج کرنا ہی عشق رسول کا اظہار نہیں ہے. عشق رسول کا اظہار مختلف انداز سے کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہم کرنے والوں کو جبکہ وہ شریعت کی حدود میں رہیں غلط نہیں کہہ سکتے، اسی طرح جو نہیں جا پائے یا نہیں جا پا رہے ان پر بھی ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا ہر شخص اپنے اعتدال کے اندر رہے، نہ تو جانے والوں پر انگلی اٹھائے نہ جانے والے پیچھے رہنے والوں پر انگلی اٹھائیں. اس لیے کہ ہر جگہ ایک انداز کے ساتھ ہی سب کریں احتجاج، ایسا نہیں ہوتا. تو اپنے اپنے یہ حساب کتاب ہوتے ہیں. آپ آرمی کو لے لیں کہ ساری فوج بارڈر پہ جا کے لڑتی ہے، ہر ڈاکٹر ایک طرح کا علاج نہیں کرتا، ہر بندہ آپریشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اس کنفیوژن کو بھی آپ دور کریں. باقی اگر کوئی جاتا ہے اور اپنی شریعت کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو کراس نہیں کرتا تو ہم اس کو بھی نہیں کہتے. لیکن اگر کوئی نہیں جا رہا تو پھر اس پر بھی انگلی اٹھا کر خام خواہ اس میں بھی اپنے جو اہل سنت کے پلیٹ فارم ہے اس کے اندر خام خواہ کی کنفیوژن کریٹ نہیں کرنی چاہیے. علامہ صاحب یہ گورنمنٹ کا میڈیا کے حوالے سے یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ بھائی دوہرا معیار تو ہونا ہے. لے دے کے ایک سوشل میڈیا بچا تھا نا، اس پہ بھی کیسے چینلز بند کر رہے ہیں، کیسے ان کے پیجز بلاک کر رہے ہیں. مجھے سب سے بڑی حیرانی یہ ہوتی ہے کہ جو پیجز اور جو سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد ہے اس کے لیے لوگ بار بار شور کرتے ہیں کہ جناب اس کو ختم کریں. ہم ملک پاکستان میں یہ ہمارے سامنے آتا ہے
جی تو یہ اتنی بڑی ایک مسلمان کے لیے آزمائش ہے کہ جن کے قدموں پہ وہ اپنے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، وہ ان کے حوالے سے وہ ذرا سی بھی بات اس کو دیکھنی ہے، سننی ہے، پڑھنے کو ملی، لیکن سوشل میڈیا پر وہ ختم نہیں ہوتا. صحیح. لیکن جو عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام آتے ہیں وہ فوراً پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں، ہاں جی. اس پہ بین بھی لگ جاتا ہے، جی. اس پہ جو پیجز بھی بلاک ہو جاتے ہیں، وہ جناب چینلز بھی ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. تو یار پھر یہ میسج لوگوں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جی. یعنی ناموس رسالت کے خلاف مواد، اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ آپ نے دفتری کارروائی کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے اور اس کو دور کروانا چاہتا ہے تو وہ میرا خیال عام بندے کو، مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں اس حوالے سے پتا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے سائبر کرائمز کے حوالے سے کس انداز میں نپٹا جاتا ہے. لیکن جب ناموس رسالت کے حق میں اور پاکستانی ہو کر، مسلمان ہو کر اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، وہ ان کے لیے موت ہے، اس کے فوراً یہ بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے غدار وطن بھی ہوں ہمارے ملک کے، وہ لوگ بھی اگر اپنا کوئی جلسہ کریں تو وہ یہ فوراً دکھاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. لیکن مجھے بتا دیں کہ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی لے، مجھے بتائیں پوری الیکشن کمپین میں ان لوگوں نے دکھایا. اسی طریقے سے اور جلسے یا ان کا یہ جیسے دھرنے کی میں نے بات کی، اس کو لائیو کوریج کیوں نہیں ملتی؟ کیا وجہ آخر؟ اگر عمران خان کے جلسے میں عورتیں ناچیں، اس کو لائیو کوریج مل رہی ہے. میرا جس سے میری مرضی والے ایسے غلیظ پوسٹر آویزاں کریں کہ جس میں لکھا ہو معاذ اللہ نکاح حرام ہے، اور ایسے کہ میں یہاں پر بول نہیں سکتا وہ جملے، اور جہاں پہ اللہ پاک کو چیلنج کیا جا رہا ہو کہ اللہ بھی سن لے کہ میرا جیسا میری مرضی، معاذ اللہ، رسول بھی سن لیں، ولی بھی سن لیں، وہ سب دکھایا جا رہا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ناموس کے حوالے سے سرکاری طور پر ایک مطالبہ ہے، ایک جائز مطالبہ، اور حکومت سے، اور بڑے ایک اچھے اور ڈسپلن والے انداز میں یہ چلا. اس کو نان ڈسپلن کر کے اور پھر الٹا ان کو بیان کر کے، پھر الٹا ان کو ایک ہی دن کے اندر ختم کر کے، ان پہ ظلم و ستم کر کے، اور ون وے ٹریفک دکھا کے، دوسرا چہرہ نہ دکھا کے، جہاں سے نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا اسے بھی بین کر کے، پھر بھی اگر کوئی دھت پڑا نا بھنگ کے نشے میں، تو پھر اسے دھت جو ہے نا وہ نشے میں رہنا چاہیے، اسے ٹون ہو کے بیٹھے رہنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ بھئی نہیں یہ بس جو کہہ رہے ہیں نا یہی ٹھیک ہے. تو سر پھر یہ جو اس طرح کا جن ہو جاتا ہے نا بندہ، پھر وہ موت ہی اس کی آنکھیں کھولتی ہیں، اور وہ کون سا کوئی دور ہے، تو پتہ ہی نہیں. جانا تو ہے سب، لیکن فکر کریں چھیدہ ٹلی جیسے لوگ، ٹھیک ہے، اور وہ تبدیلی کے نعرہ لگانے والا اور باقی دیگر لوگ کہ مرنے کے بعد قبر میں کیڑے پڑے، سانپ بچھو چڑھے، تو اس وقت فرانس کا صدر نہیں آئے گا دور کرنے کے لیے. اس وقت جو ہے یہ گماشتے قادیانی اور یہ اسرائیلی اور یہ وہ یہود و نصارہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کر آج نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے اور حضور کے آج محب ہیں، مسلمان ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو، اس وقت یہ لوگ کام نہیں آئیں گے. قبر میں نبی پاک علیہ السلام کی حمایت ہی کام آئے گی. اور ہم اس بات کو بھرپور انداز میں کہتے کہ ہم صرف اور صرف اور صرف اپنے نبی پاک علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی شخص کو نہیں پہچانتے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو. علامہ صاحب پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھ کم از کم ہر وہ عاشق رسول علیہ السلام جو اس وقت کڑ رہا ہے یہ مناظر دیکھ کر، یہ خبریں سن کر، وہ ایک بات کا تو عہد کرے نا کہ کم از کم جب کبھی بھی یہی چہرے جو کبھی کسی پارٹی میں تھے کبھی کسی پارٹی میں، لیکن ان سب کا ایجنڈا ایک ہے اسلام دشمنی، ان لوگوں کو میں نے کبھی بھی یا ان لوگوں سے تعلق رکھنے والوں کو میں نے کبھی بھی پرموٹ نہیں کرنا، نہ ووٹ کے ساتھ، نہ نوٹ کے ساتھ، نہ نعروں کے ساتھ. ہر حال میں انہیں میں نے کنڈیم کرنا ہے. ان کا میرا کوئی تعلق نہیں. یہ تو کم از کم آپ اپنے جذبات اتنے تو کر سکتے ہیں. ہماری غیرت یہ تو نہ ہو کہ کل کو الیکشن ہے تو ہم پھر انہیں کو ووٹ دے رہے ہوں.
تو پھر ہمیں اس وقت ڈوب مرنا چاہیے. اگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ہم یہی نعرے لگائیں, یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کے غصہ خان کو سر پہ بٹھانے والے ہیں ان لوگوں کو ہم پھر بھی ان کے حق میں نعرے لگائیں, پھر اس شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہی میسیج اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ ہماری محبتوں کی اور ہماری نفرتوں کی جو معیار ہے وہ قرآن و سنت نے ہمیں بتا دی ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت, اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنی. جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. ٹھیک. تو یہ میسیج اگر آپ جتنے اچھے طریقے سے خود بھی اپنی نسلوں کو اپنے دائیں بائیں پہنچا سکتے ہیں, لوگوں کا ذہن بنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لیں جو نبی کا نہیں ہے نا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ نبی کا نہیں ہے اور آپ اس کے ہو رہے ہیں تو جناب پھر آپ اپنی خبر لے لیں کہ آپ اس وقت جہنم کے گڑھے میں گر چکے. جب آپ کی یہ سوچ ہو گئی کہ جو نبی کا نہیں ہے نا وہ پھر بھی میرا ہے معاذ اللہ, تو پھر آپ میں اور جہنم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بس مرنے کی دیر ہے. تو اس لیے اپنی زندگیاں, اپنی اولاد کی تربیت, اپنے خاندان والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنی شادیوں پہ, اپنی دیگر جگہوں پہ ایک ہی میسیج دیں, جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جسے ہمارے نبی کی ناموس کے خلاف بھونکنے والے کتوں کا خیال ہے, ہمیں ان کتوں کی جو پروموٹر ہیں ہمیں بھی ان کا خیال نہیں ہے. بس یہ ہے, یہ اگر کم از کم یہی اگر آپ میسیج لیتے ہیں اور پھر جتنا ہو سکے آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی جو دین مبارکہ ہے اس کو پھیلائیں, اپنی ہر بات میں حضور کے دین کو لے کے آئیں. ان لوگوں کے لیے اگر آپ اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں بہت پیارا طریقہ ہے, اور میں کہتا ہوں امیر اہل سنت نے بھی یہ ہمیں سوچ دی. ان لوگوں کو دین سے چڑ ہے, آپ دیندار بنیں, آپ دین کی طرف آئیں, آپ کی ہر بات میں دین جھلکنا چاہیے. آپ کے کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, آنے میں, جانے میں, ملنے میں, شادیوں میں, بیاہوں میں, ہر جگہ پر دین 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 دین. رسولی پہ غازی مرزی نوازی شاہانہ خرچے علماء پہ بچے یہ چل چلانے اشاق ڈلانے فائق کروانے بچے کٹوانے یہ کیس چلانے یہ جھوٹے بہانے بندے اٹھوانے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا.